بیٹیوں کا رشتہ طے کرتے وقت تھوڑی سی زحمت کر کے یہ تحقیق بھی کر لیا کریں کہ دولت میں ڈوبا ہوا شخص انسان بھی ہے کہ نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ ہم معاشرے کے حالات بھی سب سمجھتے ہیں؟ آج ہماری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوا، آج ہماری بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، آج ہماری پڑھی لکھی بیٹی بہت پریشان ہے اپنے گھر میں۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے تو اس کو دھمکی دی جاتی ہے کہ تم ادھر ہی رہو گی، ہم تمہیں طلاق دے دیں گے۔ ایسے کیوں ہوتا ہے جبکہ اسلام میں بھی یہ چیز واضح طور پہ بتائی گئی ہے کہ جب آپ رشتہ طے کریں اور اپنی بیٹی سے ضرور پوچھتے ہیں۔ ہم پوچھتے ضرور ہیں لیکن ہم یہ تحقیق نہیں کرتے کہ وہ انسان جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے وہ انسان ہے کہ نہیں۔ دولت بے شمار ہو چاہے اس کے پاس، اگر اس کے پاس احساس نہیں ہے، آپ کی بیٹی کو وہ عزت نہیں دے پاتا، اپنی فیملی میں اس کی ویلیو نہیں کروا پاتا، اس کو امپورٹنس نہیں دیتا، اس کو اہمیت نہیں دیتا، تو یہ کیا ہے کہ زندگی ہے؟ کھانا تو اس نے اپنے والدین کے گھر بھی کھانا ہے اور اگلے گھر بھی کام کر کے کھانا کھانا ہے، تو میرے خیال سے یہ زندگی نہ ہوئی۔ اپنی بیٹیوں کو خدا را جب آپ اچھے اداروں میں پڑھاتے ہیں، اتنا اچھا ان کا فیوچر بناتے ہیں، اتنی اچھے اداروں میں پڑھا کے یونیورسٹی لیول پہ لے کے آتے ہیں، ان کی آپ اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو بڑے ادب چھوٹوں کی تمیز سکھاتے ہیں، ان کو نماز کا پابند بناتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے وہیں مرنا ہے اور وہیں جینا ہے۔ یہ سارا کچھ صحیح ہے، لیکن خدا را رشتہ طے کرتے وقت یہ تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں کہ وہ شخص جس نے ساری زندگی آپ کی بیٹی کے ساتھ گزارنی ہے، کیا وہ انسان ہے؟ کیا وہ اس کو اس حالات میں رکھ پائے گا؟ لیکن ہم یہ تحقیق نہیں کرتے۔ ہم اپنی بیٹی کو یہ سمجھائے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ نے بس وہیں رہنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر کیا جاتا ہے، مختلف مقامات آتے ہیں آپ کی زندگی میں جہاں آپ صبر کا پیمانہ پکڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنی شکایت آپ کسی کو نہیں لگا رہے ہوتے، لیکن یہ بھی ایک ظلم ہے کہ سب سے پہلے قربانی دی آپ نے اپنے والدین کے لیے کہ ان کی عزت پہ حرف آ جائے گا، پھر آپ نے قربانی دے دی آپ کے بچوں کی خاطر کہ بچے ہمارے ڈسٹرب ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے اگر ہم گھر سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا ساری زندگی ہماری بیٹیاں قربانی دیتی رہیں گی؟ کیا ساری زندگی ہماری بیٹیاں صبر کر کر کے زندگی گزار دیں گی؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، زندگی میں اس کا بڑا انعام ہے، لیکن شاید اب اپوزٹ ہے اس کے کہ آپ جتنا بھی صبر کر لیں میرے اللہ کے ہاں انعام ہے، انسان کے ہاتھ میں کوئی انعام نہیں ہے۔ انسان تو صرف انسان کو ذلیل کرنے پہ آیا ہوا ہے اور ظلم کا شکار بنا ہوا ہے، ہر وقت پریشان کرنا، اذیت دینا، ٹارچر کرنا، دھمکیاں دینا۔ کیا یہ زندگی ہے آپ کی بیٹی کی؟ خدا را اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، ان کا اچھا فیوچر بنائیں۔ جو انسان آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے اس کے ساتھ اس کی شادی کریں، جہاں وہ خوش رہنا چاہتی ہے اس کو وہاں خوش رہنے دیں۔ پلیز خدا را اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد مت کریں، ان کا خیال رکھیں۔